عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 26 رجب المرجب کی تاریخ ہے اور جو شب آنے والی ہے اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی رات فارسی زبان میں، اور معراج کا مطلب ہے بلندیوں کی طرف جانا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ حضور علیہ السلام کا آسمانوں کی بلندیوں سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، لامکان، اور پھر اس کے بعد عرش الہی تک آپ کا جانا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، گفتگو کرنا، اور جنت اور دوزخ کا آپ کو ملاحظہ کروایا گیا، اور نماز جیسی عظیم نعمت کے تحفے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر سے حصہ میں تشریف لے بھی گئے اور واپس زمین پر تشریف لے بھی آئے۔ وہ یہی رات تھی جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کے سیر کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے مختصر سے حصہ میں، الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور یہ دو مسجدوں کا ذکر ہے، اور روئے زمین پر سب سے پہلے یہی دو مسجدیں اللہ کے حکم سے بنائی گئیں۔ پہلی مسجد کا نام ہے مسجد حرام، جہاں پر کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس مسجد کا نام کعبہ شریف بھی ہے اور مسجد حرام بھی ہے، جہاں پر حاجی اور عمرہ کرنے والے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، کعبہ شریف کے ارد گرد 7 چکر کاٹتے ہیں ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا، اسے طواف کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد حرام۔ اسے مسجد حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے جائز کام جب اس کے حدود کے اندر داخل ہو جائیں تو وہ کرنے حرام ہو جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں، اس کے احترام کے طور پر، اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور نے فرمایا یہی کعبہ شریف، مسجد حرام بنائی گئی۔ اور دوسری مسجد 40 سال کے بعد، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے بیت المقدس۔ کیا نام ہے؟ جو فلسطین میں ہے، اور یہاں تمام انبیاء علیہ السلام صفے بنا کر انتظار میں کھڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ براق پر، ایک سواری کا نام ہے براق، اس پر سوار ہو کر کعبہ شریف سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز کی امامت کرانے کے بعد پھر حضور آسمانوں کی طرف بلند ہوئے۔ تو قرآن کریم نے اس سیر کا ذکر فرمایا ہے، اور مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے آس پاس یا ارد گرد اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہمارا حبیب
اپنی آنکھوں سے ہماری نشانیوں کو دیکھیں. انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو پیارے بچوں، پھر ہمارے آقا آسمانوں کی بلندیوں پر تشریف لے گئے. 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ایک جگہ کا نام ہے، اور عربی زبان میں سدرتن بیری کے درخت کو کہتے ہیں، جس کا آج کل موسم ہے، آپ بیر کھاتے ہیں. تو اللہ کے حکم سے وہاں بھی ایک درخت ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیں جو حضور نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے. پھر لامکان کا مطلب جہاں کوئی جہت نہیں ہے، بس اس کو لامکان کہا جاتا ہے. پھر عرش الہی پر حضور تشریف لے گئے. اللہ کے حریم ناز میں آپ نے جا کر حاضری دی اور بے شمار باتیں ہوئی. یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، آپ کو یاد ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اسے تشہد بھی کہا جاتا ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوئیں. اللہ نے وہ نماز کا حصہ بنا دی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہونے والی اس گفتگو کو اور اس کے محبوب کے درمیان ہونے والی گفتگو کو دہراتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے. حضور کا معراج تو یہ ہے کہ آپ عرش پر تشریف لے گئے، اور ہم مسلمانوں کا معراج یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہونے والی گفتگو کو، ان پاکیزہ الفاظ کو دہراتے ہیں تو ہمیں بھی معراج کا مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے. پھر حضور واپس تشریف لائے اور حضور کی واپسی کا ذکر سورہ نجم، قرآن کریم کی سورت کا نام ہے سورہ نجم. اللہ پاک نے اس میں ذکر فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا. حضور آسمانوں سے واپسی زمین پر تشریف لائے. اور آپ بچے حیران ہوں گے، یہ اتنا لمبا سفر کتنی دیر میں طے ہوا کہ حضور کا وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا. بستر مبارک، ہم سوتے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے، تو بستر مبارک گرم رہا، کمرے کی کنڈی بھی ہلتی رہی، اور حضور اتنی دیر میں تشریف لے بھی گئے اور واپس آ بھی گئے. اب ہماری عقل اس چیز کو نہیں مان رہی، مشکل سے مانتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اب اللہ پاک ذکر کر رہا ہے نا حضور کو معراج پر لے جانے کا، واپس لانے کا، تو وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور خاص طور پر دور حاضر میں یہ جو سپر سونک طیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اتنی تیز رفتاری سے چلتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ جھپکنے سے پہلے وہ طیارہ یہاں سے گزر بھی جائے گا. یعنی طیاروں میں اتنی سپیڈ ہے کہ وہ ہماری آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر جاتے ہیں. تو انسان کے بنائے ہوئے جیٹ طیاروں میں اتنی تیزی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. اور جب بارش برستی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ بادل آتے ہیں، بادلوں کے ٹکرانے سے گرج پیدا ہوتی ہے. بادل جب آپس ہوا کی وجہ سے ٹکراتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، کڑ کڑ کی آواز آتی ہے آسمان سے. اور ساتھ ہی ہمیں آسمانی بجلی بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. دیکھیے نا کبھی بارش کے وقت بادلوں کی گرج کی آواز سنی ہے اور بجلی کو چمکتا ہوا بھی دیکھا ہے. یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں، ٹکرانے کا اور ان کے ٹکرانے سے بجلی کے چمکنے کا. لیکن پیارے بچوں، آج کے بعد آپ جب بارش ہو تو یہ مشاہدہ کرنا کہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، بجلی کی چمک ہمیں پہلے نظر آتی ہے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز بعد میں آتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز بھی سفر کرتی ہے اور روشنی بھی سفر کرتی ہے. لیکن اللہ پاک نے
آواز سے زیادہ روشنی کو طاقت دی ہے، وہ جلدی پہنچتی ہے، وہ زیادہ تیز رفتاری سے چلتی ہے روشنی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے اس کا نام ہے براق، اور براق عربی زبان میں برق، الیکٹریسٹی، بجلی کو کہتے ہیں۔ تو بجلی اتنی تیز رفتار ہے کہ ایک سیکنڈ میں کئی 1,86,000 میل کا سفر طے کر جاتی ہے۔ تو جب یہ روشنی اتنا لمبا سفر اتنی مختصر سی مدت میں طے کر سکتی ہے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو براق پر سوار کرا کر عرش پر بلایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اتنے سے مختصر سے وقت میں لے جا بھی سکتا ہے اور واپس لا بھی سکتا ہے۔ یہ مختصر سا بیان شب معراج کا آپ نے سماعت فرمایا، اور وہی رات آج آنے والی ہے۔ اس رات میں آپ تمام بچے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ درمیان میں آپ کو جتنا وقت آپ کی طبیعت اجازت دے، آپ مسجدوں میں یا گھروں میں نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نبی پاک علیہ السلام کے اس معجزے کو یاد کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بھی بیٹھ جائے اور حضور کی عزت اور محبت میں بھی اضافہ ہو۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ تمام بچوں سے امید ہے کہ وہ آج کی رات عبادت میں گزاریں گے جتنا آپ کو آپ کی طبیعت اجازت دے۔ جب نیند آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نیند کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ساری رات 100 نفل تو پڑھ لیں لیکن عشاء کی جماعت بھی ضائع ہو جائے اور فجر کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نفلوں کا ثواب اپنی جگہ پر ہے اور فرضوں کا ثواب نفلوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جس کے فرض رہ گئے اس کو نفلوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ تمام بچے، میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں آپ کو اساتذہ کرام کلاسوں میں بھی مزید سمجھائیں گے۔ تو آج کی رات آپ لوگوں نے عبادت میں گزارنی ہے، اور کل جب آپ آئیں گے ایک دوسرے سے خوش ہو کر سلام دعا کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو یاد کریں۔ اور ایک اور بات، جہاں ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے خیال نہیں رکھتے، کئی دفعہ گیندیں ہمیں آ کر لگتی ہیں، تو اس وقت آپ گیند سے نہ کھیلا کریں، نمازی کے آگے سے گزرنا سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو جو بڑے بچے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو سمجھایا کریں۔ اب ہم نماز میں ہوتے ہیں، بچے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو جو بڑے لوگ ہیں بڑے کلاسوں کے، وہ پیار سے انہیں سمجھایا کریں۔ اور دوسری بات، آج کل لڑائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو آپ اپنے جذبات پر قابو رکھا کریں۔ غصہ آ جائے تو آپ اساتذہ کرام کو بتایا کریں، خود فیصلے نہ کیا کریں۔ آپ خود فیصلے کریں گے تو لڑائیاں بڑھ جائیں گی، اور لڑائی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور دو مسلمانوں کو آپس میں ملانا، صلح کروانا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ تو آپ دونوں کے درمیان لڑائی بھی نہ ڈلوایا کریں۔ ایک کی بات دوسرے کو کہنا یہ چغلی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ چغلی۔ بھائی فلاں لڑکا بھی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو یہ چغلی کھانا منع ہے، اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چغلی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، چغلی کھانا یہ غلط کام ہے، اس سے آپ بچیں، اور کسی کی کوئی آپ کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کر بھی رہا ہو تو آپ صبر کریں اور اس کو سمجھائیں، غلط کہنے والے کو روکیں کہ مسلمان کی برائی نہیں کرنی چاہیے، نہ کہ جا کے آپ اس کو بلکہ ایک کی بجائے 10 باتیں جا کر سنائیں۔ تو یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ شیطان نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، اور انسان بن کر رہیں۔ یہاں سکول میں ہم سے ادب سیکھیں، علم سیکھیں، اور غلط عادات کو ختم کر کے اچھی عادات کو اپنائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا بعثت لرفع العادات ودفع الشہوات۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اچھی عادات کو پھیلانے کے لیے اور بری عادات کو دفع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ہر وہ عادت جس سے دو لوگوں میں لڑائی پیدا ہو اس سے بچیں اور آپس میں محبتیں پیدا فرمائیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔